وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. احباب گرامی قدر، یقیناً آپ کائنات کے چنیدہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خیر کے وقت میں اپنے دین کے سمجھنے، سیکھنے اور سکھلانے کے لیے یہاں پہ جمع کیا ہے. آپ روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد اور مدارس سے پیار کرتے ہیں. میں دل سے آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. اے اللہ، آج پہنچ رہی ہے اور جتنے بھی مشارکین اور مشارکات ہیں، مستمعین اور مستمعات ہیں، سامعین و سامعات ہیں، اللہ پاک سب کی یہ حاضری قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کرتا. آپ کو تو بیدار ہو جانا چاہیے تھا، آدھے بھی نہیں بولے. اللہ گناہ معاف کر دے. اور یا الہ العالمین، ان دروس اور تعلیم و تزکیہ پروگرام کی برکت کی وجہ سے ہمارے مستقبل کی پریشانیاں دور فرما دے. اور یا الہ العالمین، ہم دنیا میں آپ کو حساب کیے دیتے ہیں کہ ہم جیسا گناہگار، خطاکار، سیاکار شاید کہ اس دنیا میں کوئی اور نہ ہو. ہم ہی سب سے زیادہ گناہگار، سیاکار اور خطاکار ہیں. اعتراف ہے، بصد اعتراف ہے. لیکن ہم دست بستہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، کل قیامت کے روز ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما. احباب گرامی قدر، یقیناً علماء کرام اہم سے اہم موضوع بیان کرتے ہیں، لیکن جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص آپ معزز سامعین کرام اور معززات خواتین، آپ میں سے جو یہ چاہتا ہے نا کہ میری زندگی سکون سے گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، آفات و بلیات اور حادثات سے میں بچ جاؤں، تو آج کا موضوع اس کے لیے بڑا اہم ہے. آج مجھے آپ کی پوری کامل توجہ چاہیے، اور جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کروں آپ اس کو اچھی طرح سنیں، اس کو یاد کریں، اس پہ عمل کریں. 20-25 سالہ تعلیم و تعلم کا جو میرا عرصہ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان صبح و شام کے اذکار پر پابندی کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار کو محبت کے ساتھ، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اپنے سارے معاملے اپنے اللہ کی سپرد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو آفات و حادثات سے محفوظ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو سب خوشیاں عطا بھی فرماتے ہیں. صبح و شام کے اذکار یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، اتباع رسول کا تقاضا ہے. دیکھیں نا، صرف اتباع رسول یہ نہیں ہے کہ ہم رفع الیدین کریں یا آمین بالجہر کریں یا اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں
یا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پاؤں کو ملا کے ایک ساتھ کھڑے ہوں. صرف یہ محبت رسول نہیں ہے. محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہماری صبح بھی اللہ کے رسول جیسی ہو صلی اللہ ہو, سب نہیں بولے صلی اللہ ہو, اور ہماری شام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو. ویسے آپ مجھے بتائیں, توجہ میری طرف, وہ ہم میں سے کتنا خوش نصیب ہے کہ صبح کے وقت وہ اپنی زبان سے وہی الفاظ وہی اذکار پڑھتا ہے جو کبھی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. یار ان چیزوں کو محسوس کیا کرو, صرف کانوں کی حد تک سنا نہ کرو, دل میں اتارا کرو اور محسوس کیا کرو. کیسی خوش نصیبی ہے کہ صبح سویرے کا وقت ہو, نور کا وقت ہو, رحمت کا وقت ہو, خیر کا وقت ہو, اور اس وقت میں الفاظ بھی زبان پہ وہی ہوں جو رسول اللہ کی زبان پاک پہ تھے, جو خلفائے راشدین کی زبانوں پہ تھے, جو اصحاب رسول, تابعین, تبع تابعین اور سلف صالحین کی زبانوں پہ تھے. مجھے بتائیں اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ احباب گرامی قدر, یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ جانتا ہے بڑے فتنے ہیں, اولاد اور کاروبار اور امن کے حوالہ سے. آپ دیکھ لیں کہ دھرتی فتنوں سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ ہر قسم کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تویزات کا رخ نہ کریں. آپ چھلے, کڑے, دھاگے, آپ اس طرف نہ جائیں. آپ اپنی زبان سے صبح شام وہ اذکار پڑھا کریں جو رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بطور تحفہ دیے ہیں. ان میں خیر ہے, ان میں برکت ہے, اس میں بھلائی ہے, اس میں نور ہے. اور ویسے بھی آج یہ میں موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چلو یار 11 ماہ غفلت ہو جاتی ہے تو کم از کم رمضان میں تو یہ غفلت نہیں نہ ہونی چاہیے. یہ جو 15 دن باقی ہیں ہمیں یہ اذکار, یہ بھی کارڈ آپ میں تقسیم کر دیا جائے گا. تمام اذکار اس میں موجود ہیں, خواتین بھی حاصل کریں, مرد حضرات بھی حاصل کریں. بھئی آپ کوشش کر کے چلیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لو, میں نہیں کہتا کہ آپ پوری احادیث کی کتابیں پڑھ لو, لیکن کم از کم ایک ایک کر کے آپ یہ جو 15 یا 20 کے قریب اذکار ہیں ان کو تو یاد کریں نا. اس میں خیر ہے, برکت ہے, فتنوں سے سلامتی ہے. اور یہ جو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک یہ بھی, میں اس کو فتنہ ہی کہوں گا, کہ عین جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا افطاری سے قبل کا, اور سحری کا وقت, قبولیت کا وقت ہوتا ہے فجر کا, اس وقت ہمارے اکثر مسلمان بھائی وہ چینلز کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں ریموٹ ہوتا ہے, کوئی چینل دیکھتا ہے, کوئی دیکھتا ہے. او بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, خواتین میری بات توجہ سے سنیں, بیٹیاں چینل کے آگے نہ بیٹھیں, بچے چینل کے آگے نہ بیٹھیں, آپ افطاری سحری اور فجر کے وقت چینل کے آگے نہ بیٹھیں. آپ کے ہاتھ میں یہ کارڈ ہونا چاہیے, آپ کی زبان پر وہ اذکار ہونے چاہیے جو کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ قبولیت کا وقت ہے, یہ خیر کا وقت ہے. اور احباب گرامی قدر یقین مانیں, صحابہ کرام میں اس بات کا سرے سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اصحاب رسول صبح و شام کے اذکار نہ پڑھتے ہوں. یہ تصور ہی نہیں ہے سرے سے. میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو وائل الاسدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے. جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی خادمہ باہر نکلی تو ہمیں کہا گیا کہ کچھ دیر ٹھہر جائیں. ہم ٹھہرے رہے. پھر خادمہ آئی, اس نے اندر آنے کا کہا, لیکن ہم لوگ ٹھہرے رہے. کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے, بھئی جب آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اندر داخل ہو جاؤ تو پھر تم لوگ دروازے پہ کیوں ٹھہرے رہے؟ تو ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے جواب دیا, ظننا بعض اہل البیت نائم. ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود جی ہم اس لیے ذرا کھڑے رہے کہ گھر میں کمرے کوئی زیادہ نہیں تھے, ہو سکتا ہے کمرے میں کوئی خواتین یا بچے سوئے ہوئے ہوں, تو ہم نے کہا وہ اٹھ جائیں, بیدار ہو جائیں, کمرے خالی ہو جائیں, ہم آرام سے اندر چلے جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر وہ گئے تھے. ابو وائل فرماتے ہیں ہم فجر پڑھ کے گئے تھے. جب ہم نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا نا کہ ظننا بعض اہل البیت نائم, کہ گھر والے سوئے ہوں گے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ظننتم بآل ابن ام عبد غفلہ, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ فجر کے بعد عبداللہ بن مسعود کے گھر والوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے, ہم غفلت کا شکار ہیں؟
ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد ہمارے گھر میں کوئی سویا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو. یعنی سرے سے یہ تصور نہیں ہے. بھائی آپ مجھے اپنا گھر دیکھنا چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے. چلے میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں پوچھتا, ایک بات مجھے بتلائیں, بیٹی نے مڈل کر لیا ہے, میٹرک کر لیا ہے, ایف اے کر لیا ہے, بی اے کر لیا ہے, ایم اے کر لیا ہے, بچوں نے ماشاءاللہ ماسٹر ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, کہ آپ کے جوان بچے یہ گھروں میں اذکار پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث ہیں تو میری بات کو سنیں, دیوبندی ہیں تو میری بات کو سمجھیں, بریلوی ہیں تو میری بات پہ غور کریں. کیا ہمارے بچے گھروں میں یہ اذکار پڑھتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا؟ فاطمہ جب تم صبح کرو, جب تم شام کرو تو یہ ذکر ضرور پڑھا کرو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو کہتے ہیں, جو خاتون جنت ہے, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیا آج تک کبھی ہم نے بھی اپنی بیٹی کو یہ کہا ہے؟ احباب گرامی قدر, یہ جو تعلیم و تزکیہ ہے, جیسے میں اعلان سن رہا تھا نا, یہ کوئی فرقہ وریت کی دعوت نہیں ہے, یہ جھگڑے کی دعوت نہیں ہے, یہ ایک درد ہے, منہج ہے, فکر ہے. اس کو سمجھیں, اس کو اختیار کریں. یہ صبح و شام کے اذکار, ان میں ہے کیا؟ میں نے بڑا غور کیا جی ان اذکار پر, آپ بھی ویسے غور کرنا, چونکہ ترجمہ بھی ہم نے لکھ دیا, اعراب بھی ہم نے لگا دی. اس میں کیا ہے؟ اس میں توحید ہے. توحید کے تمام پہلو اس میں بیان کر دیے گئے ہیں. یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ اس میں آپ کی صحت کا راز ہے, عافیت کا راز ہے, اس میں طلب حفاظت ہے. یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کا سامان ہے. جو انسان صبح کے وقت صبح کے اذکار پڑھتا ہے, شام کے وقت شام کے اذکار پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت اور اپنی رحمت سے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آخر حد تک یہ اذکار مسلمان بندے کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ مشکلات سے نکلنے کی راہیں ہیں. اللہ اس سے مشکلات سے نکالتے ہیں, مصائب سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ ان میں اجر و ثواب ہے, ان میں جنت ہے, جہنم سے آزادی ہے. تو احباب گرامی قدر, آپ صبح و شام کے اذکار سے محبت کریں, ان کو کثرت اور محبت سے پڑھیں. صحابہ کو بڑی فکر رہتی تھی. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر پتہ کیا کہا؟ توجہ فرمائیں. مرنی بکلمات اقولہن حین اصبح و حین امسی. اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے حکم فرمائیں اور مجھے چند خاص کلمے آپ سکھلا دیں, جو میں صبح کے وقت بھی پڑھا کروں اور شام کے وقت بھی. سارے نہیں بولے, شام کے وقت بھی. صدیق آئے ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں. بھئی اگر آپ فرقہ وریت کا بت توڑنا چاہتے ہیں نا, تو یہ میرے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. سیدنا صدیق کو عربی زبان بھی آتی ہے, عقیدہ توحید بھی ان کا مضبوط ہے, لیکن صبح و شام پڑھنے کے لیے انہوں نے گھر میں بیٹھ کر ذکر بنایا. سارے نہیں بولے, ذکر بنایا. عقیدہ توحید بھی مضبوط ہے, عربی زبان بھی جانتے ہیں, لیکن صبح و شام پڑھنے کے لیے ذکر اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں گڑا, اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں گڑا. اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہنے لگے مرنی بکلمات اقولہن حین اصبح و حین امسی. اللہ کے رسول آپ مجھے سکھلائیں ایسے کلمات جو میں صبح بھی پڑھوں, جو میں شام بھی پڑھوں. تو بھائی یہی تو ہماری دعوت ہے. یہ مٹھی بھر نوجوان آپ کو تعلیم و تزکیہ کے ذریعہ یہی سبق آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے, دین وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیا ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بیٹھ کر صبح و شام کے اذکار نہیں گڑھے, تو ہم کو بھی اپنی طرف سے یہ جسارت. اب نبی علیہ السلام نے ان کو کیا بیان کیا, توجہ فرمائیں. آپ نے فرمایا میرے صدیق پڑھا کرو, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکی. آپ ذرا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر آپ پتہ کیا کہا کرو, اللہم فاطر السماوات والارض. دعا میں آپ کو ایک سکھا دیتا ہوں, دعا کرنے سے پہلے نا
اللہ کی تعریفیں کیا کرو اور اللہ کو بتایا کرو کہ یا اللہ میں کس مان سے تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھے کیا سمجھ کے تجھ سے مانگتا ہوں. اور قصور کے رہنے والوں دعائیں تو کرتے ہو لیکن دعا سے پہلے اللہ کو یہ تو بتایا کرو یا اللہ میں تجھے کیا سمجھ کے تجھ سے مانگتا ہوں, کس مان پہ تجھ سے مانگتا ہوں. فرمایا میرے ابو بکر کہا کرو اللہم فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کو پھاڑنے والے, عالم الغیب والشہادہ, ڈکی چھپی کو جاننے والے, رب کل شیء و ملیکا, ہر شے کے داتا اور ہر شے کے بادشاہ, لا الہ الا انت, یا اللہ تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں, میرا الہ بھی تو ہے, معبود بھی تو ہے, میرا پیار بھی تو ہے, میری محبت بھی تو ہے, یا الہ العالمین میرا حاکم اور مطاع بھی تو ہے. یہ 4-5 باتیں کر کے آپ فرمانے لگے میرے ابو بکر کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, یا اللہ میں ابو بکر تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ اپنے نفس کی شرارتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان کے شرک سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے رب کی تعریف کی ہے, کوئی واسطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کسی کے طفیل نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے, اللہ کی تعریف کی ہے اور سب سے پہلے کہا ہے یا اللہ مجھ صدیق کو میرے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما لے. میں نے دیکھا واللہ لوگ بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں اور میرے پیارے بھائیوں, لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی فیملی محفوظ نہیں ہوتی, ان کے زبان کے شر سے ان کے بچے محفوظ نہیں ہوتے, ان کی خواتین محفوظ نہیں ہوتی, عبادت گزار ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, لیکن ان کے شر کی وجہ سے ان کا خاندان, ان کی فیملی, ان کے ساتھی, ان کا ماحول محفوظ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم اللہ کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ یا اللہ مجھ کو میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما. تو شیطان کے شر سے بچنے سے پہلے یہ نفس کا شر ہے, یہ دعا سکھلانے والے رحمت للعالمین ہیں جو انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہیں, اور جن کو دعا سکھلائی جا رہی ہے وہ صدیق اکبر ہیں جو صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ ہیں. تو احباب گرامی قدر, صحابہ کرام صبح و شام کے اذکار بڑی محبت سے سیکھتے تھے. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ابو نا صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ذکر پڑھتے تھے, توجہ سے سنیں, اللہم آفینی فی سمعی, اللہم آفینی فی بصری, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. یار کتنے پیارے کلمات ہیں. یا اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت عطا فرما, میری آنکھوں میں مجھے عافیت عطا فرما. اللہ میں کفر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں, تو ہی میرا الہ اور معبود ہے. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے بابا سے کہا بابا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ صبح کے وقت بھی یہ کلمات پڑھتے ہو, شام کے وقت بھی پڑھتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکرہ فرمانے لگے یا بنیا نعم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن, میرے بیٹا میں صبح و شام یہ کلمات اذکار اس لیے پڑھتا ہوں کہ صبح و شام یہ اذکار پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا. فَأَحَبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ, میرے بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ میں صبح بھی رسول اللہ کے طریقے پر کروں, میں شام بھی رسول اللہ کے طریقے پر کروں. یار آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ صبح بھی رسول اللہ کے طریقے پہ کریں, آپ شام بھی رسول اللہ کے طریقے پہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات صحابہ کرام مرد حضرات تو اپنی جگہ, آپ خواتین کو دیکھیں جو صحابیات تھیں, کسی ام المومنین کے بارے میں, کسی صحابیہ کے بارے میں معزز خواتین یہ سرے سے تصور ہی نہیں کہ وہ صبح کے اذکار نہ پڑھتے ہوں, وہ صبح کی دعائیں نہ پڑھتے ہوں, وہ شام کے اذکار اور شام کی دعائیں نہ پڑھتے ہوں. یہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے, میں اختصار سے آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول رحمت علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے, ام المومنین بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھیں. آپ نے نماز فجر پڑھائی, اس کے بعد آپ نے چاشت کی نماز پڑھی, تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد آپ واپس آئے تو دیکھا ام المومنین بیٹھی ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہا جی میں اللہ کی عبادت میں ہوں, ذکر میں ہوں, اذکار میں ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تیرے بعد 4 کلمے کہے ہیں, 3 دفعہ کہے ہیں. اگر تیری 4-5 گھنٹے کی عبادت کو, تیرے 4-5 گھنٹے کے ذکر اذکار کو میرے ان 4 بولوں کے ساتھ جو میں نے 3 دفعہ کہے ہیں, اگر ان کو تولا جائے, وزن کیا جائے,
تو میرے ان کلمات کا اجر بھی زیادہ ہے، رتبہ بھی زیادہ ہے، درجہ بھی زیادہ ہے۔ ام المومنین فرمانے لگی اللہ کے رسول وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد۔ اچھا قصور کے رہنے والوں، سچی بات آپ کو بتلانے لگا ہوں، میں جب بھی بچوں کو صحیح مسلم پڑھاتا تھا نا، اس حدیث پہ آ کے میں رک جاتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف 4-5 گھنٹے کی عبادت ہے اور ایک طرف رسول اللہ نے 4 کلمے کہے ہیں، کتنی دفعہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان کا اجر زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، شان زیادہ ہے، آخر ان کلمات میں ہے کیا؟ تو احباب گرامی قدر، اللہ محدثین کرام اولیاء کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے ایک ایک بات کا تسلی بخش جواب دے دیا ہے۔ میں نے حدیث کی شرح میں پڑھا، اصل میں نبی علیہ السلام کو نا اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ آپ غور فرمائیں کہ ان 4 کلمات میں کتنی گہرائی ہے، کتنی جامعیت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، جتنی مخلوق کی تعداد ہے، اللہ جتنا عرش کا وزن ہے، جتنی یا اللہ سمندر کے پانی کی سیاہی بنا کے جتنا لکھا جائے اتنی تعداد میں اللہ تیری تسبیح ہے، جہاں پہ تو راضی ہو جائے یا اللہ تیری اتنی تسبیح ہے، یعنی بڑی جامعیت ہے اس کے معنی میں۔ سادہ الفاظ میں آپ کو بتلاتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ یا الہ العالمین، اگر تو نے میرے نامہ اعمال میں سبحان اللہ و بحمدہ گن کے لکھنا ہے نا، تو اتنی دفعہ لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ یار کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہونا تو 3 ہی طریقے ہیں، یا اس کو گنا جاتا ہے، یا اس کو ماپا جاتا ہے، یا اس کو تولا جاتا ہے۔ کتنے درجن ہے، کتنے میٹر ہے، کتنے کلو ہے، یہ 3 ہی پیمانے ہیں نا، تو یہ تینوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یا اللہ میرے نامہ اعمال میں صبح سویرے سبحان اللہ و بحمدہ لکھ دے۔ اگر گن کے لکھنا ہے تو اتنی دفعہ لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کو شمار کر سکتے؟ ہم تو مچھر شمار نہیں کر سکتے، ہم تو جانور شمار نہیں کر سکتے، حشرات الارض، انسان، فرشتے، کسی ایک جنس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اگر تو آپ نے یہ گن کے لکھنا ہے تو اتنی مقدار میں لکھ دے جتنا یا الہ العالمین تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ آگے فرمایا وزنۃ عرشہ، اور اگر آپ نے ویٹ کر کے وزن کر کے سبحان اللہ و بحمدہ میرے نامہ اعمال میں لکھنی ہے تو یا اللہ اتنا برز کر کے لکھ دے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اور مل کے بولے عرش سے وزنی کوئی چیز ہے؟ یہ زمین و آسمان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے عرش کے مقابلہ میں؟ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اگر پمائش کر کے سبحان اللہ و بحمدہ لکھنی ہے تو یا اللہ پوری کائنات کے اشجار کے اقلام بن جائیں، درختوں کی کلمے بن جائیں، سمندر کے پانی کی سیاہی بن جائے، تو جتنی پمائش میں لکھا جا سکتا ہے اگر پمائش کر کے یا اللہ لکھنی ہے تو اتنی تعداد میں لکھ دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ورضا نفسہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ یا اللہ گرنا کیا ہے، تولنا کیا ہے، ماپنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ جتنی تعداد پہ راضی ہوتے ہیں ورضا نفسہ، یا اللہ اتنی تعداد میں میرے نامہ اعمال میں سبحان اللہ و بحمدہ لکھ دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو اصل میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ میں بڑا شوق تھا، صحابیات میں بڑا شوق تھا، وہ رسول اللہ سے سمجھا اور سیکھا کرتے تھے۔ سیدنا عباس سوال کیا کرتے تھے، سیدنا صدیق سوال کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، مجھے آپ کوئی چیز سکھلا دیں کہ جس کا میں اللہ سے سوال کیا کروں۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چچا تو میرا گستاخ ہے، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، اللہ سے کیوں مانگنا ہے، میں نہیں دیتا، سب کچھ تو میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے چچا نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، آپ نے ٹھیک ہے چچا اللہ سے مانگو، تو پتا کیا مانگنا ہے؟ اللہ کو کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی درگزری عطا فرما دے، اور یا اللہ مجھے اپنی عافیت عطا فرما دے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الکلمات، یہ دعا نبی علیہ السلام صبح و شام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یا اللہ میری آگے سے، پیچھے سے، بائیں جانب سے، دائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے، یا اللہ ہر طرف سے میری حفاظت فرما. یا اللہ گھبراہٹ سے مجھے نجات عطا فرما. یا اللہ عیوب پہ پردہ ڈال دے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی یہ کلمات نہیں چھوڑے تھے. معاف کرنا، ہم عاشق رسول ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی چھوڑے نہیں تھے اور ہم نے کبھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے میرے حبیب صبح بھی میرا ذکر کرو، شام بھی میرا ذکر کرو، صبح و شام کے اذکار پڑھو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور مجھے اور آپ کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. کہیں فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. کہیں فرمایا وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. سامعین کرام، قرآن پاک کی درجنوں آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ صبح کے اذکار شوق سے پڑھا کرو، شام کے اذکار شوق سے پڑھا کرو. اس میں توحید ہے، اس میں عقیدہ ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں صحت ہے، ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ ہے، جہنم سے آزادی ہے، اللہ کی جنت کا سامان ہے، اور اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے. آپ دیکھیں توحید کس قدر زیادہ ہے. نبی علیہ السلام صبح سویرے جو اذکار کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ذکر پتہ کیا تھا؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. صحابی بیان کرتے ہیں يعلم صحابہ، یہ کلمے رسول اللہ اپنے صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے. کون سے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. یا اللہ ہم نے صبح کی ہے تیری توفیق سے، تیری مدد سے، شام کریں گے تیری مدد سے، زندہ ہے تیری مدد سے، موت آئے گی تیری مدد سے، وإلیک المصیر. اور ایک وقت آئے گا کہ یا اللہ ہم نے لوٹ کر بھی تیری طرف جانا ہے. بھائی اگر آپ کسی کو سچا مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم اس کو صبح شام کے اذکار کا ترجمہ بتلا دو. امت کو فرقہ وریت سے نکالنا چاہتے ہیں، جتنے آپ کے ملک میں شرک کے چور دروازے ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بند کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ صبح شام کے اذکار کا ترجمہ لوگوں کو سکھائیں. جتنی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بیان کی ہے شاید آپ نے کسی اور موقع پہ بیان نہیں کی. توحید کی تمام اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں کا تذکرہ صبح و شام کے اذکار میں موجود ہے. آپ مجھے بتائیں جس صبح ہم نے یہ سارے اذکار پڑھے ہوں شام تک اگر موت آ جائے، مجھے بتائیں اس سے بڑی عزت والی موت کون سی ہے؟ یار مرنا تو ایک دن ہے. شام کو ہم پڑھ لیں، رات کو موت آ جائے، جس رات کو موت آئے ہم نے شام کو یہ اذکار پڑھے ہوں، مجھے بتائیں اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ان کو بڑے خدشات ہوتے ہیں، نقصانات کا بڑے اندیشے ہوتے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ ذکر اس میں موجود ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ، شام کے وقت 3 دفعہ، 3 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیتا ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے اپنے بندے کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما لیتے. رسول رحمت نے فرمایا کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. یہ اس پیغمبر نے کہا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. فرمایا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی. ایک صحابی ہے، بلکہ یہ جس صحابی نے روایت بیان کی ہے نا، حضرت عثمان بن عفان سے نیچے ایک راوی ہے حضرت ابان، انہوں نے حدیث بیان کی
تو ان کی ایک طرف نا فالج تھا, ایک سائڈ ان کی گری ہوئی تھی. جب انہوں نے حدیث بیان کی تو جو سامنے سن رہا تھا نا بندہ, وہ بار بار ان کے جسم کی طرف دیکھ رہا ہے, جسم کی طرف دیکھ رہا ہے. حضرت ابان کہنے لگے کیا وجہ ہے, میرے جسم کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگے دیکھ میں اس لیے رہا ہوں, ایک طرف تو حدیث بیان کرتے ہو کہ بندہ 3 دفعہ صبح کے وقت اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی, اور آپ کا جسم جو ہے یہ فالج زدہ ہے, اگر کوئی چیز نقصان نہیں دیتی تو تجھے فالج کیسے ہوا ہے؟ حضرت ابان فرما لگے بھائی حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے, جس روز مجھ پر یہ فالج کا حملہ ہوا ہے اس روز اللہ کا کرنا کہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے کمر توڑ بیماریوں سے, امراض سے, مصائب سے بچا کے رکھا ہے. اور جس دن مجھ پہ یہ فالج کا حملہ ہوا ہے اس دن بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا. ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں رات کو لیٹا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا, ڈس لیا ہے. تو آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ رات کو تو نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ جو بندہ رات کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ شام کو 3 دفعہ صبح کو پڑھ لیتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اس کو نقصان نہیں دے سکتی. تو میرے پیارے بھائیوں, یہاں تو حالات ایسے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی بات میں کیا کروں, میں بچھو کی بات کیا کروں, سانپ کی بات کیوں کیا کروں. اللہ کی قسم لوگ رشتہ داروں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں, اپنوں کے حسد سے محفوظ نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں, نظر بد سے بچنا چاہتے ہو, نظر شر سے بچنا چاہتے ہو, نظر حسد سے بچنا چاہتے ہو, افات و بلیات حادثات ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہو, یہ اذکار صبح و شام پڑھیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ یہ جتنے اذکار میں نے کارڈ پہ لکھے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ درکار ہیں, 10 سے 12 منٹ درکار ہیں. اور اس میں دین و دنیا کے سب خزانے, رسول رحمت علیہ السلام کی کئی ایک احادیث ہیں, خلاصہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب, صبح بھی 3 دفعہ شام بھی 3 دفعہ پوری بصیرت کے ساتھ پڑھتا ہے, فرمایا تکفیک من کل شیء, یہ آخری تینوں کل انسان جو ان کو صبح 3 دفعہ پڑھ لے, شام کو 3 دفعہ پڑھ لے, ہر چیز سے یہ تینوں کل اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, خود بھی پابندی کریں, بچیوں کو پابندی کرائیں, بچوں کو پابندی کرائیں. یہ بالکل باتیں درست ہیں, نظر بندی بالکل درست ہے, کاروبار کی بندی درست ہے. بڑے بڑے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں, اللہ جانتا ہے, بڑی بڑی مکروہ نگاہیں ہوتی ہیں دیکھنے والوں کی. ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ یہ نظر بد ہے, بچیوں پہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن ہمارے گھروں میں صبح کے اذکار نہیں ہیں, شام کے اذکار نہیں ہیں. بات کا غصہ نہ کرنا, ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں, دین کے دائی ہیں, لیکن ہم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے. آپ جہاں جہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, اپنی مساجد میں یا تعلیم و تزکیہ پروگرام کا پیغام ہے, ان نوجوانوں کا پیغام ہے, اپنی اپنی مساجد میں یہ اذکار کلاس قائم کریں. 3 دن کا, 4 دن کا, 5 دن کا کورس کروائیں, اچھی طرح بچوں کو یاد کروائیں, اچھی طرح یہ بچیوں کو یاد کروائیں. اس میں عقیدہ توحید ہے, ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ ہے. لوگ بات کرتے ہیں مشکلات کی, تنگی کی, دکھ کی, درد کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت 7 دفعہ اور شام کے وقت 7 دفعہ, ایک مسئلہ توجہ سے سن لیں, جو صبح کے اذکار ہیں وہ نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک ہیں, لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی وقت آپ کی آنکھ 7 بجے کھلتی ہے, 8 بجے کھلتی ہے, تو چاشت کے وقت تک بھی آپ یہ اذکار پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں آپ اس میں ناغہ نہ کریں. اللہ جانتا ہے ناشتہ رہتا ہے رہ جائے, شام کا کھانا رہتا ہے, اس میں غفلت نہ کیا کریں, اس میں غفلت نہ کیا کریں. دیکھنا پھر اللہ ایمان کی مٹھاس کتنی عطا کرتا. یہ اندیشے, یہ خطرے, کیا ہوگا, کیا بنے گا, سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اذکار کی برکت سے ختم کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو فجر کے بعد 7 دفعہ
اور شام کو 7 دفعہ. شام کے جو اذکار ہیں نا ان کا وقت 3-4 بجے شروع ہو جاتا ہے. آپ عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں, اذان ہو گئی ہے نا, جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ شام کے اذکار پڑھ لیں یا عصر کی نماز پڑھ کے آپ پڑھ لیں. اگر کسی وقت آپ کو عصر سے مغرب تک موقع نہیں ملا, آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں. اللہ نہ کرے کسی وقت آپ مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکے, عشاء کے بعد پڑھ لیں. اور بھائی جیسے ڈاکٹر آپ کو دوائی بتلائے تو آپ اس کی میڈیسن کھانے میں غفلت نہیں نہ کرتے. یہ تو کائنات کے سارے طبیب, میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی پہ قربان کر دوں, یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئے باتیں ہیں. فرمایا جو اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا صبح اور شام 7 دفعہ پڑھتا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح و شام 7 دفعہ پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو, اس مرد کو, اس نوجوان کو, اس بیٹی بہن کو, اس مسلمان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما لیتے ہیں. ذرا مل کے بولو رسول اللہ کا فرمایا غلط ہو سکتا؟ یہاں چپ نہیں رہنا, سارے بولو غلط ہو سکتا؟ آپ کی انگلی کا اشارہ غلط نہیں ہے, آنکھ کا اشارہ غلط نہیں ہے. ما زاغ البصر وما طغى, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مصائب کی وجہ, مشاکل کی وجہ, بد سکونی کی وجہ, لڑائی جھگڑے کی وجہ, نظر بد کی وجہ, رشتوں کی بندش کی وجہ, کاروبار میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہماری زندگی میں صبح کے اذکار نہیں ہیں, شام کے اذکار نہیں ہیں. یہ بڑا مضبوط قلعہ ہے, حفاظت کی جگہ ہے. یہ صبح کے اذکار پکڑو, بالکل بے فکر ہو کے شام تک اپنے معاملات کریں. جو قدم اٹھاؤ گے اللہ برکت دے گا, جو بولو گے اللہ برکت عطا کرے گا. ان کا ترجمہ یاد کرو, ان کو زبانی یاد کرو. گھر میں بچوں کی عمر 20 سال ہے, 18 سال ہے, 22 سال ہے, لیکن ان کو صبح کے اذکار نہیں آتے. یار مجھے آپ بتائیں, قصور کے رہنے والوں, اللہ نے آپ کو ایک جذبہ دیا ہے, شوق دیا ہے, دین سیکھنے آتے ہو, میں کیا مناظرہ نہ گفتگو کروں, کیا میں فقہی مسئلے آپ کے سامنے کروں, کیا میں پیچیدہ موضوعات آپ کے سامنے بیان کروں. جو جدی پشتی 50-70 سال سے اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہیں, ان کے گھرانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے بچے صبح کے اذکار نہیں پڑھتے. میرے سمیت ہر بندہ ابھی نمبر لگائے, آج فجر کے بعد صبح کے اذکار کس نے پڑھے ہیں؟ میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پڑھے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کی قسم آپ عزت والے لوگ ہیں, اللہ آپ پہ راضی ہے. تو جن میرے بھائیوں نے کو میرے جیسے غافل بھی بیٹھے ہوں گے, تو جن میرے بھائیوں نے نہیں پڑھے, مزہ ما مزہ, جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. آئندہ زندگی کے لیے عزم بالجزم کریں, عزم راسخ کریں کہ ناشتہ رہ جائے گا لیکن صبح کے اذکار میں ناگا, شام کے اذکار میں ناگا. بھئی اس میں توحید ہے, مشکلات کا حل ہے, ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ ہے, اجر و ثواب ہے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ غالباً چند سال قبل میں نے یہاں ایک وظیفہ بیان کیا تھا دارالفلاح میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ پڑھو لہ الملک و لہ وہو علی کل. یہ کسی بھائی نے اس کو شائع کیا ہے, سارے بھائی یہ بھی باہر سے حاصل کریں. صبح کے وقت یہ 100 دفعہ پڑھیں, شام کے وقت 100 دفعہ پڑھیں. اللہ کی عزت کی قسم مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی جادو کے اثر سے محفوظ کر لیتا ہے. مرتے دم تک جادو قریب نہیں آتا. تو آفات سے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں. جو میرے بھائی یوٹیوب پہ میرا لیکچر موجود ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بھی. رزق کے معاملے میں جو کہتا ہے نا میں رزق کے معاملے میں پریشان ہوں, پے کے معاملے میں پریشان ہوں, تنخواہ کے معاملے میں پریشان ہوں, وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھے. اللہ رزق کے سب دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تھوڑی تنخواہ میں, تھوڑی پے میں, تھوڑے وسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ برکت پیدا کرتا ہے. اچھا, جو کل, آج تو جمعرات ہے, کل بدھ تھا, کل آپ نے سحری کھائی ہے, فجر کی نماز پڑھی ہے, یہاں درس کے لیے آئے ہیں, کل آپ نے افطاری کی ہے. سوچیں آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح شام 100 دفعہ پڑھا ہے, افطاری کے وقت پڑھا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم یہ تو کہتے ہیں قاری صاحب مسائل بڑے ہیں, بچیوں کے بڑے مسائل ہیں, بچوں کے بڑے. عملی طور پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ جس گھر میں ماں صبح کے وقت اٹھ کر یہ اذکار پڑھتی ہے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ اس گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے. جس گھر میں بیٹی پڑھے, بیوی پڑھے, بہن پڑھے, نوجوان پڑھے, بزرگ پڑھیں, بیٹے پڑھیں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں؟ حضرت حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بالکل میرے کان کے قریب اپنا منہ مبارک کر کے نا چپکے سے ایک بات کہی. پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اذن صرفت من صلاۃ المغرب، جب مغرب کی نماز پڑھ لو اور جب صبح کی نماز پڑھ لو 7 دفعہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار. میرے صحابی مغرب کے بعد 7 دفعہ، فجر کے بعد 7 دفعہ پابندی سے پڑھا کرو، اللہ جہنم کی آگ سے تجھ کو آزاد فرما دیں گے، جہنم سے اللہ بچا لیں گے. مجھے آپ بتائیں، توجہ میری طرف رکھیں، جس ذکر کے پڑھنے سے ایک سچے مومن کو یہ ذہن میں رکھیں وہ ظالم نہ ہو، وہ حرام خور نہ ہو، اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو جس صحابی کو نبی پاک نے بتلایا. جس ذکر کے پڑھنے سے اللہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچاتا ہے، کیا وہ ذکر پڑھنے سے اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچائے گا؟ دنیا کی آگ سے نہیں بچائے گا؟ یہ میرے استاذ کی باتیں نہیں ہیں جی، یہ میرے کسی مرشد کی باتیں نہیں ہیں، میرے کسی امام کی باتیں نہیں ہیں، میں احسان اللہ ظہیر کی باتیں نہیں سنا رہا. میں ائمہ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کو صرف اماموں کی باتیں نہیں سنا رہا، میں تو اماموں کے امام، معصوموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 4 دفعہ اور شام کے وقت 4 دفعہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے، پڑھتا ہے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک اعتقہ اللہ من النار. جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، رزق حلال کا پابند ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ صبح کے وقت 4 دفعہ، شام کی طرف 4 دفعہ یہ ذکر پڑھ لے، اعتقہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. بھئی اگر آج آپ نے پڑھا تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اگر نہیں پڑھا تو یہ تعلیم و تزکیہ پروگرام، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو جمع کرنے کا شوق نہیں ہے بھائی، یہ جنت کا سوال ہے بھائی، یہ عافیت کا سوال ہے، یہ اللہ کی جنت کی تیاری ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تزکیہ ہے. آج کی تعلیم یہ ہے صبح و شام کے اذکار. یا عباد اللہ داوموا علی اذکار الصباح والمساء، صبح و شام کے اذکار پر پابندی کرو. اگر مسلمان ہونے کی لذت لینا چاہتے ہو تو آپ اس پہ غور تو کریں. میں آپ کے سامنے کون سا ذکر بیان کروں، کون سا چھوڑوں. آخری 1-2 باتیں سن لیں بھئی. اس میں عقیدہ توحید ہے، اس میں صحت و عافیت اور طلب حفاظت ہے. ہر قسم کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو نا، صبح و شام کے اذکار پڑھو. اپنی بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہو، اذکار ان کو پڑھاؤ. اگر آپ اجر و ثواب لینا چاہتے ہو، اذکار پڑھاؤ. جادو کا حل ذکر و اذکار، صبح و شام کے اذکار. جہنم سے بچاؤ صبح و شام کے. اچھا آپ کو جنت چاہیے؟ رسول رحمت نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 1 دفعہ اور شام کے وقت، سب بولے شام کے وقت، یہ سید الاذکار پڑھتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب. اس میں ہے کیا؟ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ مجھ سے جو کمی کوتاہی، جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. اللہ نعمتیں تو نے بڑی دی ہیں لیکن میں تو گناہ ہی کرتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ساری راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ سے آپ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ پڑھیں، الفاظ کو یاد کریں. فرمایا جو مومن بندہ، رزق حلال کھانے والا، نمازی بندہ، رحم دل بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا رہا ہوگا، شام تک اگر موت آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. شام کو اس نے یہ دعا 1 دفعہ پڑھی ہے، صبح تک موت آئے گی اللہ اس کو جنت. یہ رسول رحمت کا فرمان صحیح البخاری میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. آپ کو علم ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کو داتا مان کے راضی، اسلام کو دین مان کے راضی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے راضی. فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ
یہ ذکر پڑھتا رہا ہوگا، کل قیامت کے روز اللہ اس کو خوش کر دیں گے، اللہ اس پر اپنی جنت واجب کر دیں گے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا رہا ہوگا، فرمایا قیامت کے روز میں اس کو اس کے بازو سے پکڑ کے اللہ کی جنت میں لے جاؤں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ تو احباب گرامی یہ کہتے ہیں اس میں درجنوں اذکار ہیں، تو اس کو اعراب بھی لگا دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ باہر ساتھی کھڑے ہیں، آپ 1 2 جتنی ضرورت ہے لے جائیں۔ تو کیا خیال ہے، تشریف رکھیں، میری طرف دیکھیں، انشاءاللہ آپ ان کو یاد کریں گے جی؟ انشاءاللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ یاد کریں گے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں کون کون یاد کرے گا؟ میں چندہ نہیں لیتا، انشاءاللہ دعا کروں گا، بیٹھ جائیں اور میری دعا میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ یاد کریں گے؟ یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا اس کو بیت اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ حرم پاک میں پڑھنے کی توفیق دے دے، روضہ من ریاض الجنہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جنازہ میرا بھی اٹھے گا، جنازہ آپ کا بھی اٹھے گا، یا اللہ جس روز ہمیں موت آئے اس صبح ہمیں یہ اذکار پڑھنے کی توفیق عطا کرنا، جس رات کو موت آئے اللہ اس شام کو ہمیں یہ اذکار پڑھنے کی توفیق عطا کرنا۔ احباب گرامی قدر، تعلیم و تزکیہ یہ جو آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، کئی دنوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، صبح بھی اللہ کو یاد کرو، شام بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان اذکار پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔